नाम सिवाय गुसाइब जी। मेरा नाम गुरबचन सिंह है, मैं डॉक्टर हूँ। आज से 1 साल पहले मुझे एक तकलीफ़ हुई थी जिसकी मैं टेस्ट भी सारे करवाए थे, इवन कि मैं खुद 200-250 पेशेंट डेली चेक करता हूँ। एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मेरा एक दोस्त था, उमर नाम उनका, उन्होंने मुझे बोला कि जब मेरे पास क्लिनिक में आए तो मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो वो उठा के मुझे यहाँ साहब जी के पास लेके आ गए। जब यहाँ पे लेके आ गए तो पहले देखते सारी वो साहब हंसने लगे, क्या हुआ है? मैंने कहा थोड़ी सी तकलीफ है। कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है। 2 मिनट उन्होंने कोई दम बढ़ा और एकदम से यहाँ पे हाथ रखा, अल्लाह पाक ने उसी टाइम पे मुझे शफा दी। 2 विजिट में कर चुका हूँ। तीसरी विजिट के लिए अल्लाह पाक की मंजूरी नहीं थी, मैं नहीं पहुँच सका, एक ट्रेजेडी हो गई। आज फिर यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो जगह है शफा देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं कि उस पर यकीन नहीं करते। तो सबसे बड़ी ज़ात जो है ना, एक यकीन की है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक बंदे को, अभी भी भाई साहब ने फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने इंसान के हाथ में बड़ी ताकत रखी है, लेकिन वो हम लोग ज़ाया करते हैं। जैसे कि हमारे बाबा जी ने बोला था कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बुरा है कौन भला है, पैदाइश सिर्फ रब की है। लेकिन आप जो है ना, जिस तरीके से किसी भी ज़ियारत पे, किसी भी जगह पे सम टाइम लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे जाना गलत है। ये कई जगह पे कोई लोग जाते हैं, कहते हैं आप नहीं जा सकते, आप नॉन मुस्लिम है। तो ये मुसलमान सिख हिंदू कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानियत है। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेशली इतनी इज्जत मिली, मैंने लंगर भी खाया यहाँ पे लंगर बना हुआ था, स्पेशली लंगर खिलाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ यही खुशी है कि जिसको जहाँ से शफा मिलती है, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जिसको जो भी तकलीफ है ना, मैं खुद अक्सर पेशेंट को कहता हूँ कि आप बाबरा शरीफ चले जाएं या आप कलर सीधा चले जाएं, क्योंकि शफा अल्लाह पाक दे रहा है कि किसी को एक शफा हो जाए। क्योंकि हमारे जो पीर फकीर गुजरे वो हर जगह में गए, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, हर जगह में जाते रहे। और एक ही आदम अलैहिस्सलाम की सभी एक ही औलाद है, कोई किस शक्ल में, कोई किस शक्ल में और कोई किस बेस में। माशाल्लाह आप गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे ज़ाहिरीन, सुनने वालों को, क्योंकि आज ये जो गुफ्तगू का जो असल जो खुलासा वो यही है कि मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है और इंसानों के लिए एक खूबसूरत पैगाम है, जिससे जितना हो सकता है वो देखेंगे। आप लोग हम सुनते कि देखेंगे वो लोग के जिन लोगों ने अल्लाह अकबर अपनी अपनी मोहब्बत होती है, अपना अपना प्यार होता है। किसी ने मदीना शरीफ में कुत्ते के पाँव को जख्मी हुए देखा, अपने सर से दस्तार उतार कर उसे पट्टी करने लगा। एक वो है कि जो वक्त का मुहद्दिस है, वो कुत्ते के पाँव को पट्टी कर रहा है और करीब से गुजरने वाला कहता है कि जनाब क्या कर रहे हो, इस दस्तार को उठाने के लिए लाखों लोग तरस रहे और इसे फाड़ कर तुम कुत्ते की पट्टी कर रहे हो। वो उसकी दस्तार को देख रहा है और जो दस्तार को फाड़ कर कुत्ते को पट्टी कर रहा है, तो वो ये देख रहा है, कहते हैं नहीं मैं इसको नहीं देख रहा, ये मेरे नबी के शहर में घूम रहा है, मैं तो मुस्तफा को देख रहा हूँ। हाँ देखिए हमारे बुजुर्गों ने हमें कितना खूबसूरत इखलाक दिया, कितना खूबसूरत निजाम दिया है। अल्लाह के सारे लोग जानते, अगर मैं उलमा की जुतियों की खा, मुझे पता है कि कुत्ता कितना नापाक है, पलीत है, नजस है, लेकिन मदीने की गली के कुत्ते का कदर क्यों किया गया? कहा कि इसलिए किया गया है कि ये नबी की गलियों में घूम रहा है। हुजूर में ये आज का पैगाम है, मोहब्बत है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला आप नमाज के लिए जा रहे हैं और कुत्ता कुएं पे खड़ा है, कुत्ता कुएं पे खड़ा है, देख रहा है कि पानी पीऊं, लेकिन पानी उसके पीने से बहुत दूर है। और आपने अपनी दस्तार उतार कर ढोल बनाकर पानी निकाल कर कुत्ते को बुलाया। सामने यहूदी देख रहे थे। पैगाम में मोहब्बत औलिया अल्लाह के दर से निकलता है। यकीन जाने नमाज अदा की वापस आए तो यहूदियों ने आकर आपके हाथ में कलमा हक पढ़ा, तो आपने पूछा कि ये कलमा पढ़ने की वजह क्या है? कहा कि हमने देखा कि जिस मजहब में कुत्ते का इतना ख्याल रखा जाता है, तो उस मजहब में इंसान नबी के गुलामों का कितना ख्याल रखा, इंसान का कितना ख्याल रखा जाता है। तो वहां भी अकल ने कहा कि क्या कर रहे हो? कहा नहीं, मैं से पलीत समझकर नहीं, नजस समझकर नहीं, मैं तो अल्लाह की मखलूक समझकर इसे पानी पिलाया है। तो मैं यही पैगाम दूंगा, ताना लिया
کلر سیدہ یا دربار علیہ بلابلہ شریف صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا یہی پیغام ہے، محبت ہے، پیار ہے، اخلاق ہے. آئیے انسانیت کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے. بادشاہ سرکار کو 20 سال ہو گئے الحمدللہ جاگتے ہوئے کہ رات کو سوئے نہیں ہیں، دن اور رات الحمدللہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے. میں گزارش کروں گا آج ہی ماشاءاللہ مفتی اہل سنت جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، جن کے ہاں ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، ادارے ہیں، علم و عمل میں ایک مقام رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو آخر میں یہ گفتگو کریں گے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی استانہ علیہ کلر سیدہ سے پیار اور محبت کا جو آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی کو سامنے رکھ کر آپ وہ پیغام دیں گے. اللہ ہمیں سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الحمدللہ میں یہاں اس آستانہ عالیہ میں حاضر ہوا. محمد بلال قادری میرا نام ہے. جماعت اہل سنت پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے اور ایک ادارے کے اندر میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں اور دوسرے کچھ ادارے ہیں جس کی میں سرپرستی بھی کرتا ہوں. حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، یہاں پر آ کر مجھے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میں ایک مرتبہ پہلے بھی بتا چکا تھا کہ کوٹلی ستیہ میں پہلی میری ملاقات حضرت صاحب سے ہوئی، پھر دوسری ملاقات یہیں کلر سیدہ کے اندر ہوئی، اب یہ تیسری ہے. حضرت صاحب نے بزرگان دین سے متعلق محبت کی بات کی، تو جو محبتیں ہم اپنے درس کے اندر لوگوں کو سنایا کرتے تھے یا کتابوں میں ہم پڑھتے چلے آئے، اپنے علماء سے سنتے چلے آئے، وہ ساری چیزیں الحمدللہ میں نے اس دربار عالیہ میں پائے. الحمدللہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات پڑھتے تھے، سنتے تھے اور بہت دل خوش ہوتا تھا کہ اللہ نے اپنے غلاموں کے اندر یہ پاور رکھی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات حل فرما دیتے ہیں. لیکن ایک تڑپ تھی دلی کہ کوئی ایسا ہزاری صاحب ایک تڑپ تھی کہ کوئی ایک ایسا آستانہ مل جائے جہاں جا کر میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھوں. جب میں اس آستانہ پر پہنچا تو الحمدللہ حق الیقین بات کر رہا ہوں اپنے دل سے کہ وہ چیزیں ساری میں نے یہاں پائی. حضرت صاحب فرما رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کے صاحبزادے حافظ قرآن ہیں اور ہزاری صاحب نے بتایا جنات میں اٹھا کر لے جاتے تھے اور کئی میل دور جا کر انہیں چھوڑ دیتے تھے. اور حضرت جب یہاں حضرت صاحب کے پاس سرکار جی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہت دور میرا بیٹا ہے. جب بات کی حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہاں فوری چاہیے، تو وہی حکم ہوا، وہ آ گئے. ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ؟ حالانکہ یہ باتیں تو قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ لیں. ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، اگر پیدل کی مسافت دیکھی جائے تو 1 مہینہ جانے کے لیے 1 مہینہ آنے لگتا ہے. اچھا، پھر وہ کئی محلات کے اندر پیک اور کئی تالے اس کو لگے ہوئے اور اتنا وزنی کوئی ایک شخص تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا اور بڑا قیمتی تخت تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا سنا کہ وہ میرے پاس آ رہی ہیں تو آپ نے اپنی مجلس میں حکم جاری فرمایا کہ ایسا بندہ ہے جو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دے. حضرت صاحب نے فرمایا جن کی بات تو جن کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور میں لا سکتا ہوں محفل برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے تخت چاہیے، چونکہ آپ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ ایسے میری مجلس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں.
تو گویا نبی کو غیب کا علم بھی ہوتا ہے. بے شک. تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو آپ کی اس امت کا ایک ولی عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. قرآن اس چیز کا شاہد اور گواہ ہے کہ پلک نہ جھپکا تھا، ملکہ بلقیس کا تخت سامنے تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام الانبیاء کی امتی کی پھر یہ شان ہے. واہ بے شک. اگر کوئی نہ مانے اپنی انا کی وجہ سے تو اسے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بات رہی اخلاق اور محبت کی، جتنے بھی آستانے ہوتے ہیں سب میں مسلم، غیر مسلم اور بد مذہب، آپ کا ہم مکتب مذہب، ہر شخص آتا ہے. نیت ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جو جس نیت سے آتا ہے وہ وہی پاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہر میں ایک شخص تھا جو چوریاں کرتا تھا، ڈکیٹیاں کرتا تھا. کئی سینکڑوں اسے کوڑے لگ چکے تھے اور اپنے کام سے وہ باز نہیں آتا تھا. اور یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا چوری کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے چوری ضرور کرتا تھا. ایک رات کہیں اسے چوری کرنے کا موقع نہ ملا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں کود آیا. آپ کے ہاں کپڑوں کا کاروبار تھا آپ کا، تو کچھ گٹھڑیاں کپڑوں کی پڑی تھی. چور نے آ کر باندھی، اٹھانے لگا، ایک ہاتھ سے تو اٹھ نہ سکی. رک گیا کہ کوئی شخص آئے میری مدد کرے، میں اس گٹھڑی کو لے کے چلا جاؤں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت بابا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے. اولیاء کرام کا یہ معمول رہا. وہ وضو کے لیے اٹھے، دیکھا تو وہ چور کھڑا ہے، ڈاکو، اور اس نے گٹھڑی باندھی ہوئی ہے. جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس ڈاکو نے دیکھا، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ گھر کا مالک ہے. اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خادم ہے. انہیں بلایا، کہا بات سنو، یہ گٹھڑی میں نے باندھی ہے، اسے اٹھا کے میرے کندھے پر رکھ دو. جب اٹھانے لگے تو اس کا ایک ہاتھ تھا، وہ اٹھا نہ سکا. اس نے کہا موقع بہت اچھا ہے، میری بات اس نے تسلیم کر لی، مجھے گٹھڑی اٹھا کے کندھے پر رکھوا رہا تھا. کہنے لگا نہیں، یہ گٹھڑی جو ہے اٹھا کے اپنے کندھے پر میرے گھر چھوڑ. اب محبت کا درس دیکھیے، اخلاق دیکھیے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس گٹھڑی کو اٹھا کر اپنے کمر پر رکھتے ہیں، سر پر رکھے جا رہے ہیں. اس نے کہا میرے قبضے تو ویسے آ گیا. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈنڈے مارنا شروع کیا. جلدی چل، کہیں صبح نہ ہو جائے، پیچھے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. میرے گھر تک چھوڑ گیا. جب وہ گھر تک سامان ان کا پہنچ گیا، اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، آ گئے. صبح ہوئی تو ڈاکو نے کہا کہ میں جا کر اس گھر کو دیکھ کے تو آؤں، کیونکہ میں نے رات کو چوری کی ہے، جم گٹھا ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اور میں اس خادم چونکہ سامان جب پہنچا گیا ہے، دیکھو تو صحیح، اس نے میرا نام تو نہیں بتا دیا. اب وہ علاقے میں آ کر دور کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے یار یہ جو جم گٹھا لگا ہوا ہے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک اللہ کے ولی کا گھر ہے اور سارے لوگ ان کے پاس آ کر شفا پاتے ہیں، دعا لیتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کے در سے انہیں عطا فرماتا ہے. اس نے کہا کہ ڈاکو نے کہ آیا کہ میں بھی دعا لینے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ بھی جا سکتے دعا لینے کے لیے. تو اس شخص نے کہا چلے میرے ساتھ، میں آپ کو بھی اس آستانے پر لے کر جاتا ہوں. جب یہ ڈاکو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دربار میں پہنچا، دیکھا تو آپ بیٹھے ہوئے. یہ چونک گیا کہ رات کو یہی شخص تھا، میں نے چوری سامان کیا اور میرے گھر تک پہنچا کر آیا، اور آج یہ معاملہ. لیکن آپ نے انہیں محسوس نہ ہونے دیا. وہ آتے ہی آپ کے پاس بیٹھا اور فوراً اس نے توبہ کی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر. پھر ایسے نہیں
ان کی نظر ایسی پڑی کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا. بے شک. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی نظر کے اندر ایسا کمال ہے کہ جب وہ کسی پر نظر فرماتے ہیں اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دیتا ہے. اور الحمدللہ میں نے یہاں یہ چیز دیکھی کہ اپنا تو اپنا غیر بھی آ کر شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور میں بلکہ پورے عالم اسلام میں یہ ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں. مثلا آپ نے کہا فلاں جگہ، آج تو آپ دیکھیں ہر جگہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے. کوئی مذہب کے نام پر، کوئی کس چیز کے نام پر، کوئی کس معاملات سے، لیکن سب ایک دوسرے کو ایسے بالکل پاگل بنائے جا رہے ہیں. آپ کسی کی باتوں پر کان نہ دھرے، بلکہ میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے. ذاتی رائے انسان حق رکھتا ہے، دے سکتا ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس دربار عالیہ میں آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. کوئی شخص یہاں سے محروم نہیں جائے گا. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو لمبی عمر عطا فرمائے اور مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے جو کوشش فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کے اندر قوت اور نکھار عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنے اور اہل سنت کی ترقی اور ترجیح کے لیے آپ جو نعرہ رسالت بلند فرماتے ہیں یا غوث بلند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سبب ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.